یہ کہانی ہے ملک ریاض کی، جو کبھی ایک عام سے کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ کھرب پتی بن چکے ہیں اور ان کی دولت کمانے کا یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے اور اپنے والد کے کاروبار میں خسارے آنے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض کو بطور کلرک ایک جگہ نوکری کرنا پڑی۔ بعد میں ملک ریاض نے فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار شروع کیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں اپنے اس دور کی تکالیف ضرور بیان کرتے ہیں۔ ان تکالیف میں بچی کے علاج کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا، خود کلی یعنی سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تار کول لگانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ وہ اپنی مرحوم بیوی کی اس حسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں جو ایک 5 مرلے کی مالکانہ حقوق پر مشتمل تھی۔ پاکستان میں 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں، تب ملک ریاض نے یہ بھانپ لیا تھا کہ کاروبار میں فوج کا ساتھ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور تبھی ان کے دماغ کی بتی ایسی جلی کہ جس نے آج ملک ریاض کو پاکستان کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا ہے۔ ملک ریاض کیسے زیرو سے ہیرو اور روڈ پتی سے کروڑ پتی بنے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کو لائک اور فالو نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے اسی طرح کانفیڈنس ملتا رہے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، ملک ریاض کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک معمولی سی جاب کرتے تھے، جن کی وفات کے بعد ملک ریاض پر گھر کی ذمہ داری آن پڑی۔ وہ میٹرک میں 2 بار فیل ہوئے، مگر تیسری بار کم نمبروں سے ہی صحیح مگر میٹرک پاس کر لیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹے موٹے مختلف کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سڑک پر تار کو لگانے کا کام بھی کیا۔ 70 کی دہائی میں وہ ایک گھر میں چائے پلانے کا کام کرتے تھے۔ ان کی بیٹی کو ہیضہ تھا اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے ادھار لے کر اور چیزیں بیچ کر ادھار چکایا اور علاج کروایا۔ ملک ریاض کے سوتیلے والد چھوٹے سے کنسٹرکشن کے ٹھیکیدار تھے۔ 80 کی دہائی میں ملک ریاض نے اپنا تعمیراتی کام شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا اس وقت کراچی میں ریل اسٹیٹ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کالونی بنانا شروع کی۔ ملک ریاض نے 90 کی دہائی میں بحریہ سے ایگریمنٹ کیا اور ان کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہ بحریہ کا نام اتنا پرکشش لگا اور پسند آیا کہ وہ اپنے کام کا نام بحریہ رکھنے لگے، لیکن نیوی نے انہیں منع کیا کہ بحریہ کا نام استعمال نہ کریں۔ تب انہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے خصوصی اجازت لی۔ پاکستان نیوی عدالت پہنچ گئی اور عدالت نے ملک ریاض کو قانونی اجازت دے دی کہ وہ بحریہ کا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا پہلا بحریہ کا پروجیکٹ اسلام آباد میں شروع ہوا، پھر کراچی، لاہور، اب پشاور تک پہنچ گیا ہے۔ ملک ریاض کے چند ہزار ملازم 60,000 میں بدل گئے تھے، جو اب لاکھوں میں ہوں گے۔ ملک ریاض کے بارے میں مشہور ہے، وہ جس زمین پر کالونی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ جگہ ایک الگ اہمیت بنا لیتی ہے۔ وہ جو ایک غریب شخص تھا جس کے پاس پیسے نہیں تھے، بحریہ کی شاندار کامیابی کے بعد بڑے بڑے لوگ اس کے نام کے ساتھ جڑنے کی خواہش رکھنے لگے، کیونکہ بحریہ ایک برانڈ بن چکا تھا۔ ہر بزنس مین کی خواہش ہوتی کہ وہ بحریہ کے ساتھ اپنا تھوڑا سا حصہ بھی شامل کرے۔ ملک ریاض وہ واحد آدمی ہے کہ جس کا تعلق سیاست کے تینوں بڑے کھلاڑیوں سے بہت اچھا ہے۔ آصف علی زرداری تو اس کے بزنس کا شیئر ہولڈر ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ملک ریاض عمران خان کے گھر بھی جا سکتا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے صحافی بھی اس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ ملک ریاض کی اس وقت کل مالیت اربوں کے قریب ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے برے دنوں کو نہیں بھولا اور گھر پر ایک عام شخص کی طرح رہتا ہے۔ اب اسے چالاکی کہا جائے یا ذہانت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تعلیم اور دیہاتی حلیہ والے اس آدمی نے خود دولت کمانے کے لیے بڑے بڑے فوجی افسروں کو پیسے کمانے کے نئے نئے منصوبے پیش کیے۔ معروف عسکری تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان کے بعض فوجی افسروں نے زمینیں خریدنے میں ملک ریاض کی بے حد مدد کی ہے اور اس کے عوض ان افسروں کو طے شدہ حصہ ملا۔ ملک ریاض کی کامیابی کا پہلا بڑا قدم وہ تھا کہ جب نیوی نے راولپنڈی کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے تو ہاتھ کھینچ لیا، لیکن وہ اپنا نام اس رہائشی اسکیم سے واپس نہ لے سکی۔ ملک ریاض کا تیز دماغ ایک کے بعد ایک منصوبہ بناتا چلا گیا۔ ہاؤسنگ اسکیم کے کسی بھی فیز یا سیکٹر کا اعلان ایسی صورت میں کیا جاتا رہا کہ اس اسکیم کا زمین پر وجود ہوتا اور نہ ہی کوئی نقشہ، لیکن اس کے باوجود صرف درخواست فارم خریدنے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح لائن میں لگتے، دکم پیل کرتے اور لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے باوجود ہٹنے کو تیار نہ ہوتے، اور یہی اسکیم چلا کر آج ایک ایک پیسے کو محتاج شخص 15 سے 20 سال کے عرصے میں کھرب پتی بن چکا ہے۔ اس عرصے میں ملک ریاض پر مختلف مقدمات درج ہوئے، جن میں غریب اور کمزور لوگوں کو قتل کرانے، ان کی زمینوں پر قبضے کرنے، لڑائی جھگڑے، دھوکہ دہی سمیت بہت سے مقدمات ہیں جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت، اور بہت سے مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں۔ وہ ملک ریاض جو معمولی سا ٹھیکہ لینے
लेने के लिए 2-2 रोज तक किसी कैप्टन या मेजर के दफातर के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कहीं बड़े फौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज की तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नैलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। मलिक रियाज के करीबी साथ ही उनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसके मुताबिक उससे डील कर लेते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी हम्मागीर शख्सियत हैं जिनके हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिना हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर जरदारी से उनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसे के फंड दरकार हो, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जब पंजाब में गवर्नर राज लगा तो पीपल्स पार्टी के हक में मलिक रियाज नोटों के अटैची लेकर गवर्नर हाउस में मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका कमाल ये है कि उनके मुस्लिम लीग नून के मियां बरादरान से भी करीबी ताल्लुकात हैं। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहिदा भोर बंद करवाने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मलिक रियाज ही थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जरूरियात को फोकस किया और उनके लिए ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाई जो दीगर के मुकाबले में बहुत आला मयार की और निस्बतन सस्ती हैं। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद और गरीबों के इलाज मुआवजा की सहूलियत फराम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान लगाए जाते हैं, लेकिन इनके मुखालिफ वकील का कहना है कि ये सब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातेह है। वकील साहब का जुमला है कि नाजायज तरीके से कमाई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कामों पर खर्च करने वाला काला धन सफेद नहीं हो जाता। बहरहाल कुछ भी हो, मगर मलिक रियाज ने जिस तरह गुर्बत से निकलकर दौलत कमाई, इसका कोई मुकाबला कम से कम पाकिस्तान में तो हरगिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।